اب ڈاکٹر عقیل بھائی نے کچھ ایگزامپل کی ہیں کہ یہ ہماری ایجوکیشن کے اندر کیا ہوتا ہے اور کیا ویکنیس ہے ہمارے. ہم چاہے ڈاکٹر بن رہے ہیں، انجینئر یا اکاؤنٹنٹ یا آرکیٹیکٹ، یا سیاست کی ہم اسٹڈی کر رہے ہیں، یا مذہبی علماء کی تعلیم جہاں پہ بھی ہو رہی ہے، تو اس کی تربیت میں کیا فوکس ہے کہ ہم منافق نہ بنے. یہ اب آپ جس انسٹیٹیوٹ میں بھی آپ پڑھ رہے ہیں، جس مدرسے میں آپ پڑھ رہے ہیں، خود آپ اس کے لیے ایک اپنی اسیسمنٹ کر لیجئے کیسا ہے. ہمارے اسکول، کالج، مدارس میں بلیم گیم ہے یا نہیں؟ اب یہ بلیم گیم جس کا ہم نے اسپیشلی سٹارٹ میں یہ کوشچن سے برین سٹارمنگ سے ہم نے جو بات شروع کی تھی، تو یہ بلیم گیم یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی غلطیوں کو اگنور کرتے ہیں اور دوسرے کی غلطیوں کو بڑا نوٹ کرتے ہیں. تو ہے ہمارے. اب میں یہ عرض کر دیتا ہوں کہ میں نے اپنے اسکول میں بھی، کالج میں بھی، یونیورسٹی میں بھی، مدرسے میں بھی، جہاں جہاں میں پڑھا ہوں، تو میں نے یہ کیس دیکھے ہیں، خود میرے اندر بھی ہوئے. تو یہ ہوتا ہے. تو اگر آپ کے اینڈ پہ بھی ہے تو بھی اپنی ایک اسیسمنٹ کر لیجئے اور اس کی توبہ کر لیں. اگر دوسروں کے بھی آ گئی غلطی سامنے تو ٹھیک ہے، لیکن اس پہ فوکس نہ کریں. بس یہ سمجھ آ جائے کہ ہاں جی اس طرح کی غلطی ہو سکتی ہے، تو کیا میری تو نہیں ہے، بس یہ سوچنا. پھر یہ دیکھیے کہ اگر ہم تعلیم کے ساتھ تربیت کی خدمت کریں تو تب ہی ادارے درست ہو جائیں گے، کرپشن ختم ہو جائے گی، انسانی جان کی حرمت بحال ہو جائے گی، اور دینی اور آخرت کی دروازے کھل جائیں گے. اگر یہ نہ ہوا تو پھر شاید حالات بھی نہ سدھریں گے اور بلیم گیم میں ہم سبھی فنا ہو جائیں گے. تو پریکٹیکلی یہی ہوتا ہے. تو اب یہ اسپیشلی کہ جیسے ہم اپنے ملک میں ہی سوچ لیجئے کہ ہمارے انسٹیٹیوٹس میں جو لوگ بھی آتے ہیں اور جو بھی وہ کر رہے ہوتے ہیں، یا ہماری سیاست کو ہی دیکھ لیں تو اس میں جو ہو رہا ہوتا ہے، یا مذہبی سیاستدان جو ہیں ان کی میتھڈالوجی کو بھی آپ غور کر لیں، ان کی پرسنالٹی پہ نہ آئے. بس یہ ان کے جو بھی طریقے انہوں نے کیے ہیں، اس کے لحاظ سے جو بھی آپ کو جو انفارمیشن آپ کو آج تک ملی ہوئی ہے ایکسپیرینس میں، تو وہ پریکٹیکلی دیکھیے تو ہوتا یہی ہے کہ تعلیم تو کی جاتی ہے، کتابیں ہمیں پڑھائی جاتی ہیں، لیکن تربیت نہیں کی جاتی. اور پھر اس کا رزلٹ یہی ہوتا ہے کہ کرپشن آتی چلی آتی ہے، اور اسی میں پھر ایکچوئل کیس بھی آپ سن چکے ہیں کہ عدالتوں نے اس میں پھر کیس بھی سامنے آ گئے، اور پھر انہوں نے پوری انفارمیشن بھی سامنے کر دی، اور جن کو سزا دینی تھی کچھ کو آ بھی گئی، کچھ کو رہ بھی گئے. تو یہ ایک صورتحال آج تک کی موجود ہے. تو ہم اگر اپنی تربیت کر لیں تو ہم انشاءاللہ بچ سکتے ہیں. کیا منافقین کی طرح دوغلا رویہ اختیار کرتے ہیں یا نہیں؟ میرا یا میری پارٹی کا مفاد کیا ہے؟ آپ اگر پولیٹیکل یا ریلیجیس پارٹی میں کسی میں آپ شامل بھی اگر ہیں تو خود سوچ لیں کہ کیا ہم اپنا فوکس کرتے ہیں یا دوغلا رویہ. دوغلا رویہ کیا ہوتا ہے کہ ہم نیکیوں کو تو بڑا نوٹ کرتے ہیں اور دوسروں کی برائیوں کو نوٹ کرتے ہیں. اگر ایسا ہے تو بھی پھر ہمیں بچنا چاہیے، اور اگر نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور پھر اسے کنٹینیو رکھنا ہے جب تک ہم زندہ ہیں. اب ہم مزید ایگزامپل سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری ریاکاری کی علامتیں ہیں کیا. یعنی اب ریاکاری کیا ہوتی ہے کہ ہم جو بھی نیکی کریں تو دکھاوے کے طور پہ کریں تاکہ لوگ ہماری ریپوٹیشن سے متاثر ہوں اور ہم وہاں پہ لیڈر بنیں. کیا ہماری ریاکاری ایسی ہوتی ہے؟ اس کے لیے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد سے دیکھ لیتے ہیں. آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنی امت پر کسی چیز سے اتنا نہیں ڈرتا جتنا چھوٹے شرک سے. لوگوں نے عرض کیا کہ رسول اللہ یہ کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا کہ یہ ریاکاری جو ہے، یعنی یہ منافقت. کہ ہم لوگ الحمدللہ شرک سے تو بچ گئے، لیکن ایک یہ چھوٹا شرک یہ ہوتا ہے. چھوٹا شرک کس طرح سے ہوا؟ یعنی چھوٹا شرک اس طرح سے کہ ہم لوگ
ایک کوئی اگر نیکی صرف اس لیے کرتے ہیں کہ لوگ امپریس ہو جائیں اور ہمیں ایک اچھی پوزیشن مل جائے، چاہے پولیٹیکل معاملات میں ہو، چاہے بزنس میں ہو، چاہے کسی اور معاملے میں، یعنی ہم اصل نیکی تو کرنی ہے صرف اللہ تعالیٰ کے لیے. اگر تم اللہ تعالیٰ کے لیے کر رہے ہیں تو پھر تو انشاءاللہ پھر تو یہ 100% ہم توحید پہ ہیں. اور اگر ہم کوئی نیکی لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہے ہیں تو پھر وہ نیکی نہیں ہے، پھر تو وہ پورا ایک چھوٹا سا شرک ہے کہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کے ہم کسی اور کی کو دکھا رہے ہیں اپنی نیکی کو. اس سے بچنا. اب اس کی علامتوں کو اکبر شاہ خان نجیب آبادی صاحب نے اپنی کتاب معیار العلماء میں انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ایک قول بیان کیا. تو انہوں نے ایک پوری ریسرچ کی تھی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے. تو انہوں نے پھر بیان کیا کہ ریاکار کی 3 علامتیں: جب اکیلا ہو تو سست ہو، جب لوگوں کو دیکھے تو بہت خوش ہو، جب اس کی تعریف کریں تو عمل زیادہ کرے، اور جب مذمت کریں تو عمل بہت کم کر دے. تو یہ ایک پریکٹیکل ایک انڈیکیٹر ہوتا ہے جس سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ ہاں جناب اگر تم اکیلے ہو تو ہم پھر نماز بھی نہیں پڑھتے، اور اگر ہمارے دوست کوئی کولیگ وہ نماز پڑھے ہم بھی اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ ایک ایگزامپل ہے. اچھا اس سے ہٹ کے کوئی اور سوچ لیجئے سچویشن. یہ بھی ہوتے ہیں بہت سے لوگ کہ جو نماز نہیں پڑھتے، روزہ کبھی کر لیتے ہیں کبھی نہیں کرتے، زکوٰۃ ادا نہیں کرتے لیکن عمرہ کر لیتے. تو یہ بھی ایک مفاد کچھ اور ہوتا ہوگا، اللہ بہتر جانے. ظاہر ہے اس کی نیت کسی کی ہمیں نہیں پتا، لیکن لگتا یہی ہے کہ اس طرح کی ہوتی ہوگی لوگوں کی. تو یہ دیکھیں سائیکالوجی اس طرح سے بنتی ہے. کیا ہم حکومت کے حکم کے مطابق عمل کر رہے ہیں یا مجبوراً ڈر کے؟ اب مثال کے طور پر آپ ایک یہ دیکھ لیجئے کہ ہمیں دین میں تو حکم یہ دیا گیا ہے کہ ہمیں احتیاط کرنی ہے، دوسرے انسانوں پہ نقصان نہیں پہنچانا، یہ تو قرآن مجید میں حکم ہے. اب اس کے لیے ساری دنیا کے اندر گورنمنٹس نے ایک یہ طریقہ بنایا، ٹریفک کے کچھ رولز وہ بتا دیے کہ جناب ایسے چلانے ہیں، یہ کرنے ہیں. تو اب یہ بتائیے کہ اب یہ جیسے پوری دنیا میں ہوتا ہے کہ اگر ریڈ سگنل ہو تو آپ نے رک جانا ہے، ادروائز اگر ہم پھر بھی اگنور کر کے چلے جائیں گے تو پھر ایکسیڈنٹ کے چانسز ہو جاتے ہیں، اور اس سے ہمارا بھی ہوتا ہے اور اگلوں کا بھی نقصان ہوتا ہے. تو یہ اب یہ بتائیے کہ ہم وہ ریڈ سے ہم کیوں رک رہے ہیں؟ کیا ہم اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہے کہ ہمیں لوگوں کی جان مال اور آبرو کو بچانا ہے، کیا ہم اس پہ عمل کر رہے ہیں یا گورنمنٹ کے کہنے پہ مجبوراً یار ہمارا چلان ہو جائے گا اور ہمارا نقصان ہو جائے گا، کیا اس لیے کر رہے ہیں؟ یا اب آپ اس کے لیے خود اسیسمنٹ کر لیں، میں اپنے لیے کر لیتا ہوں کہ جناب کہاں پہ ہماری غلطی ہے، اور اگر نہیں ہے اور واقعی اللہ تعالیٰ کے حضور ہی کے لیے ہم یہ کر رہے ہیں تو دیٹس گڈ. اب اور کیس اسٹڈیز میں یہ دیکھیے ہم ہڑتال کر دیتے ہیں، دھرنا کر لیتے ہیں، ہم اپنی مفاد کے لیے کر رہے ہوتے ہیں یا کسی اصول پر. ہم اگر اپنا فائدے کے لیے کرتے ہیں یا لوگوں کے روڈ کو بند کیوں کر لیتے ہیں؟ جب سوچئے بہت سے لوگ ایسا کرتے ہیں. تو بھی اب یہ اگر تو احتجاج کرنا ہے، کوئی ہمیں کوئی مسئلہ ہے، کوئی پرابلم ہے، تو ہم ایسی جگہ کیوں نہ کریں کہ جس سے لوگوں کی تکلیف نہ ہو، لیکن ہم لوگ این روڈ جو ہے وہ ان کو بند کر دیتے ہیں اور اس پہ وہ ہم حرکتیں کر لیتے ہیں اور پھر اسی طرح دھرنا بھی کر لیتے ہیں. اور اس سے ہوتا کیا ہے کہ لوگ جنہوں نے ہاسپٹل جانا ہے وہ رک جاتے ہیں. بہت سے لوگ جو ہیں جو اپنے گھر جانا چاہ رہے ہوتے ہیں یا اپنے آفس جانا چاہ رہے ہوتے ہیں وہاں رک جاتے ہیں. تو ہم ان کی جان مال آبرو اس پہ ہم ٹارگٹ کر رہے ہوتے ہیں.